بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 82 سال عمر ہو گئی اور رب تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت پھول جیسا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے بڑا امتحان جو آ جاتا ہے کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک جنگل بیابان میں چلے جائیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں جو ہے چھوڑ گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں میں سبزہ دیکھتا تو میں سمجھتا شاید مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں جو ہے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چل رہی ہیں، اور بیت اللہ شریف جہاں ہے وہاں اس وقت جنگل بیابان تھا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں آپ نے رہنا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ کی سپرد کر کے چلے آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اب پریشان ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ کچھ کہا ہے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں بوادی غیر ذی زرع، کہ وہاں تنکا تک نہیں اگتا تھا اس جگہ پر، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے اور اپنی گھر والی۔ خیر حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو میں دیکھتی رہی، 3 میل تک میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام مجھے نظر آتے رہے لیکن موڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم پر میں اپنی اولاد اپنی بیوی کو بھی وار دوں گا، قربان کر دوں گا۔ چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اور اس کو جب پانی کی پیاس لگتی ہے تو جنگل بیابان جہاں تنکا تک نہیں اگتا، حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی ڈھونڈنے کے لیے پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں، جس پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں مجھے کوئی پرندہ نظر آئے گا اور میں سمجھوں گی کہ یہاں پانی ہے، کیونکہ جانور پانی پینے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں مجھے اپنے لختے جگر کی فکر لاحق ہوئی، میں صفا سے مروہ پہاڑی پر آتی ہوں، مروہ سے پھر صفا پر، صفا سے پھر مروہ پر، درمیانی رستے میں پہاڑی کے درمیانی رستے میں بھاگتی ہیں اور پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص حج عمرہ کرنے جائے گا، میں جب تک وہ سعی نہیں کرے گا صفا مروہ کی، میں نہ اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ اس کا حج قبول کروں گا۔ تو لہٰذا حضرت حاجرہ علیہ السلام نا امید ہو جاتی ہیں۔ اب بیٹا جو ہے ہاتھ سے جانے والا ہے، جب پانی کی نا امیدی ظاہر ہو گئی، نا امیدی کے عالم میں حضرت حاجرہ جب بچے کے پاس آتی ہیں اور بچہ رو بھی رہا ہے، ایڑیاں بھی رگڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایڑی سے چشمہ جاری کر دیا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو زمزم کا پانی پیے گا، فرمایا یہ دعا پڑھ کے وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، وشفی انت شافی، تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک، صرف تو ہی شفا دے سکتا ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما بیماری کا ذرہ باقی نہ رہے۔ فرمایا جو اس دعا کو پڑھ کے زمزم کے پانی کو پیے گا، جتنی بیماریاں ہوں گی اللہ سب بیماریوں کو ختم فرما دے گا۔